کہنے لگے عبد القادر جی اب یہ کہانی سنیے گا، بہت زبردست سوال ہے ہے، میرا بچپن سے، ہنسی آئے گی آپ کو۔ کیا ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ استغفراللہ۔ سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاہ کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا، اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے کلپ تو سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ غوث پاک کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث پاک کہتے ہیں، اور ادھر سے غوث پاک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ جناب والا، میرا سوال یہ ہے، کیا غوث پاک کو سورج کے علاوہ جانے کے لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں ملی؟ میں نے دسو تو صحیح یار، ایک بار صرف سورج تے کٹھے پہنچ گئے نے، کوئی اور مقام کوئی نہیں ملیا۔ لوکی تے چاند چنتے جاندے نے تے سیدھے سورج سے پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کو کہاں تک گمراہ کرو گے یار؟ اللہ خود کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے نبی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں مگر جسے اللہ چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کے علم میں ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو گمراہ کرنا ہے۔ کیا کہانی بنائی یار، کمال جاؤں میں، کمال ہے کہانی بنانے والے پر بھی اور سننے والے لوگوں پر بھی، کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہانی ہے، یہ حقیقت بات بتا رہا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یہاں تو جھوٹ بھی چھلانگے مار مار کے سیدھا سورج پر جا رہا ہے۔ کمال ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ سب سے آخر میں میرے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، آمنہ کے لال صاحب جمال تشریف لائے، اور آپ جب حضرت حلیمہ کے پاس گئے تو حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں کھیل رہے تھے، اچانک آپ نے اشارہ کیا چاند ادھر ہو گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، چاند کو توڑنا، ادھر کرنا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بہت ریسرچ میں ہوں، کہیں سے مجھے سمجھ آئے تو انشاءاللہ سامعین کو ضرور بتاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ بچپن میں آپ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، آپ نے ایسے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آسمان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح کافروں نے جب مطالبہ کیا تو آپ کا معجزہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ تو جناب، آپ جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کو سجایا ہے، وہ تو سورج کے اوپر کبھی نہیں گیا، حالانکہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بچپن میں آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، آپ کا دادا چلا گیا، آپ کا چاچا چلا گیا، آپ انتہائی پریشان ہوتے رہے، مصیبتیں آئیں صبر کرتے رہے، تکلیفیں آئیں برداشت کرتے رہے۔ آپ نے تو کبھی ایسے نہیں کیا یار، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ چھلانگ لگائی اور سورج پہ پہنچ گیا۔ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، جب وہ سورج پہ نہیں پہنچا تو تسی شیخ عبد القادر جیلانی نے کیوں سورج پہ پہنچاتا؟ یار کوئی شرم کرو، کوئی
جھوٹ بول دے، خدا دا خوف تے کرو، کہانیاں نہ بناؤ۔ تو میرے دوستوں پہلے سمجھانا بہت مشکل تھا لوگوں کو کہ اعمال نامے تولیں گے اور تولنے کا حساب دیا جائے گا، اعمال نامے تولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ان کا وزن کیا جائے گا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، مشکل بات تھی، لیکن پھر بھی لوگ ایمان رکھتے تھے۔ عقل، آج کل تو عقلاً سمجھانا بھی انتہائی آسان ہو چکا ہے میرے معزز سامعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائروں میں ہوا آ رہی ہے تو ہوا کا وزن ہو رہا ہے، میموری کارڈ تو پوری ویڈیو چلا رہا ہے، موبائل پوری ویڈیو چلا رہا ہے، LCD پوری ویڈیو چلا رہی ہے، تو قیامت کا سمجھانا آسان ہو گیا۔ تو جس طرح قیامت کا سمجھانا آسان ہو گیا، اب تم ایسی کہانیاں بناؤ گے تو یہ نہیں بنے گی، یہ جھوٹ سب کے سامنے آئے گا ایک بار۔ اس لیے میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا ہوں، سورج پر سائنس بھی کہتے ہیں کہ سورج پر جو جائے گا وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ سورج کو 2 منٹ تک تم دیکھ نہیں سکتے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو معاذ اللہ تم سورج پہ پہنچاتے ہو۔ لوگوں نے چاند پر تو زمینیں خریدی ہیں، سورج پر کسی نے نہیں خریدی۔ تو میرے معزز سامعین، اسے کہے کوئی ایسا جھوٹ تو مارے جو کم از کم چل کے تھوڑی دور تک تو جائے، یہ تو چلا بھی نہیں، چلنے سے پہلے ہی گر گیا۔ تو میرے معزز سامعین ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کیا لکھتے ہو؟ کبھی تو کہتے ہو 40 بندوں سے زیادہ شیخ عبد القادر کے پاس طاقت ہے۔ بھائی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو وہ رابطہ کریں مجھ سے، حوالہ میں دکھا دوں گا۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی 40 بندوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی 40 بندوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو معاذ اللہ تم نبی بنا رہے ہو۔ پھر خود کہتے ہو، یہ بھی کتاب میں ان کی لکھا ہے، یہ جناب صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھلانگ لگائی اور سورج پہ پہنچ گیا، انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو معاذ اللہ ایک رات میں 40 مرتبہ یا 45 مرتبہ غسل واجب ہوا۔ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، ابھی الحمدللہ تعالیٰ میں دکھا سکتا ہوں۔ تو ایسے بدنام نہ کرو یار کسی کو، خدا کا خوف کرو، اس طرح بدنام مت کرو۔ تمہیں خود نہیں آتا کچھ، ان کی کرامتوں کا نہیں پتا، تو کوئی بات نہیں، کتاب پڑھ لیا کرو، مطالعہ کر لیا کرو، لیکن اپنی طرف سے کہانیاں بنا کر صرف لوگوں سے واہ واہ کروانی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میرے معزز سامعین، آپ خود سنیں گے، کلپ سن کر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، میری وضاحت تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد یہ شیخ عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں، میں ریسرچ کر رہا ہوں، مجھے جیسے سمجھ میں آتا ہے میں اپنے لسنر کو اور سامعین کو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ دین متین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔